29واں پارہ ہے سورۃ المدثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فأنذر وربک فکبر وثیابک فطہر، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المدثر ہے، اس سے پہلی سورۃ المزمل ہے۔ سورۃ المزمل اور مدثر دونوں میں فرق کہ ماقبل اللہ جل شانہ نے اپنی ذات پر محنت کرنے کے لیے فرمایا وَمِن اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، کہ آپ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن ٹہر ٹہر کے پڑھیے، چاہے وہ 2/3 حصہ ہو، چاہے وہ آدھی رات ہو، چاہے وہ 1/3 رات ہو، اور آپ بھی کھڑے ہوں، آپ کے ساتھ چلنے والے صحابہ وہ بھی کھڑے ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین وہ اسی بات پہ چلتے رہے۔ پھر اللہ جل شان نے فرمایا لن تحصوہ، کہ تم لن تحصوہ، تم ہرگز اس کو پورا نہیں کر سکو گے، لہذا اللہ جل شان نے تم پر مہربانی کر دی، اور وہ یہ کہ اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ خواہ آپ 2/3 آدھی رات 1/3 کھڑے ہو اللہ کے سامنے، بلکہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، آپ اتنا ہی پڑھیے جتنا آپ کے لیے آسان ہو قرآن میں سے۔ اور اللہ نے اس کی علتیں بیان فرما دی۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس وجہ سے تم میں سے بیمار ہو جائیں، پھر کچھ لوگ سفر پر چلیں گے اپنے کام کاج کے حوالے سے، ظاہری اللہ کا فضل طلب کر کے، کاروبار کر کے، مال طلب کر کے، یا باطنی اللہ کا فضل طلب کرنے کے لیے علم کے سفر پہ نکلے، یا کچھ لوگ تم میں سے میدان جہاد میں نکلیں گے تو تمہارے لیے رات کو اتنی دیر کھڑا ہونا یہ مشکل ہوگا، اب تمہارے لیے آسانی کا حکم دیا گیا فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا تمہارے لیے آسان ہو تم قرات کرتے رہو قرآن کا رات کو۔ تو چونکہ ماقبل صورت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ نے اپنے ساتھ جماعت بنانی ہے، مزمل ایک بندے کو جمع کر کے جماعت بنائیں۔ اب جب جماعت بھی بن گئی اور راتوں کو اٹھ کے تربیت بھی ہو گئی، اب اپنے کام پر آ جائیے، آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کا پیغام امت تک پہنچانا۔ اب آپ اٹھ کھڑے ہو جائیے اور آپ اللہ کا پیغام سنا کے نہ ماننے والوں کو ڈر سنا دیجئے۔ اس لیے اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اجتماعی زندگی کے حوالے سے آداب بیان کیے جا رہے ہیں، وہاں انفرادی زندگی کے حوالے سے ذاتی تربیت، یہاں اجتماعی لوگوں کی تربیت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ماقبل صورت کے اندر رات کے حوالے سے آداب بیان کیے جا رہے تھے کہ رات کو آپ نے یوں اعمال کرنے ہیں، اور اس صورت میں دن کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ماقبل پہلے بات گزر گئی ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ نے رات کے وقت تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لیکن دن کو آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور وہ تیرنا کیا ہے؟ قم فانذر، آپ کھڑے ہو دن میں اور آپ لوگوں کو اللہ کا ڈر سنا دیجئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، اللہ کی قدرت اور طاقت کو بیان کیجئے۔ اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر چلو گے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر اللہ کا منکر بن کر چلو گے
دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ تمہارے لیے اللہ کے ہاں یہ سزائیں ہیں جس کو جہنم کہتے ہیں، جس میں آگ کو بھڑکایا گیا ہے، اور اللہ جل شان تمہیں وہاں پر آگ کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ تو اس صورت کا ماقبل کے ساتھ ربط۔ اس صورت میں اللہ جل شانہ جو بیان فرما رہے ہیں، پہلی بات یا ایھا المدثر، اے لحاف اوڑھنے والے۔ عربی زبان کے اندر اپنی ایک فصاحت ہے۔ یہ انسان لباس استعمال کرتا ہے تو لباس میں بھی ہر چیز کے لیے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ اب سر کے اوپر جو ہم ٹوپی استعمال کرتے ہیں، قلنسوۃ استعمال کیا جاتا ہے، پھر پگڑی استعمال کرتے ہیں، یہ مسلمان کے لباس کا حصہ ہے تو اس کو عمامہ کہتے ہیں۔ پھر ہم یہ قمیص اور شلوار استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے الگ نام ہے۔ لیکن ایک کپڑے کا بدن کے ساتھ چمٹا ہوا کپڑا ہوتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے اوپر اوڑھ دیا جاتا ہے۔ تو جو لباس بدن کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اس کو شعار کہتے ہیں، اور جو اس کے اوپر اوڑھ دیا جاتا ہے اس کو دثار کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا الانصار شعار والناس دثار، کہ جو انصار ہے یہ میرا وہ لباس ہے جو میرے بدن کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور دوسرے لوگ میرا وہ لباس ہے جو میں اوپر اوڑھنے والا ہوں۔ انصار کی فضیلت بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعار کا لفظ استعمال کیا۔ تو یا ایھا المدثر، اے لحاف اوڑھنے والے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کچھ زمانے کے لیے وہی جو ہے وہ اللہ پاک نے مؤخر کیا ہوا تھا، جس کو فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں تو عبادت کرتے رہتے تھے، تو ایک دن نکل کے چل رہے تھے، ایک آواز سنی، اور وہ فرشتے کی آواز تھی۔ اس آواز کو سنتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز کی طرف توجہ دی تو دیکھا کہ فرشتہ اپنی اصل حالت کے اندر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جس کی حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایک دہشت طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے گھر آ کر دثرونی دثرونی۔ پہلے والے جو الفاظ تھے زملونی زملونی، یہاں پر ہے دثرونی دثرونی، مجھ پر کوئی کپڑا اوڑھ دیجئے، یہ بھی کوئی کمبل اوڑھ دیجئے، کوئی چادر اوڑھ دیجئے۔ تو یہ جو مدثر کا لفظ ہے یہ اوپر کے چادر کو اوڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بتایا گیا، پہلے آپ کو حکم دیا گیا تھا اپنی ذاتی تربیت کیجئے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کی تربیت کیجئے، جس کے لیے رات کو اٹھنا لازم ہے، اور اب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر اب پورے معاشرے کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، آپ نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایک جدوجہد شروع کرنی ہے۔ قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنا دیجیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو ڈرا دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا دیجیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو جمع کرایا، اور وہ جو قریبی رشتہ داروں کو جمع کرایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں تم سے کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، ہم نے تو آپ کی بات ماننی ہے، ہم نے تو کئی مرتبہ آپ کو آزمایا اور آپ ہمیشہ سچے ثابت ہو گئے ہیں،
اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے۔ تو ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا، ہم نے ہر وقت آپ کو سچا پایا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ واقعی دشمن آ رہا ہے، ہم آپ کو سچا مانتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میری ایک بات سن لو، مجھے اللہ نے پیغام پہنچایا ہے، میں آپ کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ سنو، اس بات کی تصدیق کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں۔ جب یہ بات انہوں نے سمجھا دی تو آگے سے اپنے ہی قریبی لوگوں میں سے اپنے ہی چچا ابو لہب آگے سے کہنے لگے تبا لک، تو تباہ و برباد ہو جائے، الہذا جماعتنا، کیا تو نے اس بات کے لیے ہمیں جمع کرایا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس بات کو سننے کی وجہ سے طبیعت بھوجل ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا تبت یدا ابی لہب وتب، نہیں، میرے پیغمبر کے بارے میں کوئی کہنے والا وہ سن لے کہ تمہارے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اس لیے اللہ جل شان نے اسی بندے کو لوگوں کے سامنے دکھا دیا کہ کیسے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اپنے گھر والے اس کی لاش کو باہر رکھ چکے اور کتے آ کے اس کی لاش کو لے کر چلے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو اللہ جل شانہ کا خوف سنا کے ڈر سنا دیجئے، فانذر، آپ لوگوں کو ڈرا دیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس لیے پیغمبر کا سب سے پہلا کام امت کو اپنے رب سے مانوس بنانا ہوتا ہے، رب کی قدرت اور طاقت اور بڑائی کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور ربک فکبر، آج اللہ معاف کر لے، دنیا والے جب دنیا والوں کو بات سمجھاتے ہیں اپنی بڑائی بیان کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں اصل یہ ہے کہ مخلوق کو رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ رب کون ہے؟ وہ رب جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا، جو زمینوں کو پیدا کرنے والا، جو سورج اور چاند کے نظام کو پیدا کرنے والا، دن اور رات کا نظام بنانے والا۔ اب وہ رب جو انسانوں کو پیدا کرنے والا، آدم سے وجود میں لانے والا اور ماں کے پیٹ میں پالنے والا اور ماں کے پیٹ سے دنیا میں لانے والا اور انسان کو دیکھنے والا بنانا اور انسان کو سننے والا بنانا اور بولنے والا بنانا، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اور رب کی بڑائی کے کلمات کتنے ہیں؟ اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے اور یہ درخت سے قلم بنا دیے جائے اور سارے فرشتے اور انسان لکھنے والے بن جائے، یہ دنیا کے درخت ختم ہو اور یہ سمندر کی سیاہی ختم ہو اور یہ لکھنے والے فرشتے ختم ہو اور یہ انسان ختم ہو، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی بڑائی کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کی بڑائی کی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے انسان داعی کے ذمے سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ وہ رب کی بڑائی کو بیان کریں، رب کے بول کو بولنا ہوگا۔ اس لیے ہم جب نماز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے سب سے پہلی بات کہ دل میں رب کی بڑائی ہو، اور رب کے سوا جتنی مخلوق ہیں یہ رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس کی چوٹائی انسان کے دل میں آ جائے۔ آج اللہ معاف کر لے، رب کا بول نہ بولنے کی وجہ سے، رب کی بڑائی کو نہ بولنے کی وجہ سے مخلوق کی بڑائی، مخلوق کا خوف، مخلوق کا ڈر، مخلوق کی عظمت وہ انسان کے دل کے اندر بیٹھ گئی اور رب کا خوف، رب کی عظمت، رب کی محبت دل سے نکل گئی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ذمہ داری پہلے یہ دی گئی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ انسانوں کے سامنے اپنے رب کی بڑائی سنا دیجئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ نماز کے اندر سب سے پہلی چیز یہ بنا دیجئے اللہ اکبر۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں تحریم التکبیر، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب
نماز شروع کرنے لگ جاتا ہے تو نماز ایک محل کے مانند ہے اور اس محل کو ایک تالا لگا دیا گیا ہے، تو اس لیے اس تالے کے لیے چابی کی ضرورت ہے۔ وہ چابی کیا ہے؟ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی وہ طہارت ہے، وہ پاکی حاصل کرنا۔ بغیر طہارت کے نماز شروع نہیں کر سکتے، اور جب نماز شروع کرنے لگ جائیں گے سب سے پہلی چیز وَتَحْرِيمُهَا التکبیر، نماز میں حلال چیزوں کو حرام کرنے والی چیز وہ تکبیر ہے، اللہ اکبر ہے۔ آپ عام طور پر باتیں کرنا جائز ہے لیکن نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے۔ آپ کھانا کھا سکتے ہیں لیکن نماز میں نہیں کھا سکتے۔ پانی پینا جائز چیز ہے لیکن نماز میں نہیں پی سکتے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ ایک ایک کپڑوں کو پاک رکھنا ظاہر کے اعتبار سے اس میں میل کچیل نہ ہو۔ اسے شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بس ایسا ہی 24 گھنٹے رہے، بال بکھرے ہوئے ہو اور یہ غبار آلود ہو، پرا گندا ہو، کپڑے گندے ہو، میل و کچیل ہو، پسینے کا بو جا رہا ہو اور یہ سمجھے کہ بڑا نیک اللہ کا ولی ہے۔ ولایت کا مقام حاصل کرنے کے لیے گندا نہیں رہنا، پاک رہنا ضروری ہے۔ مشکات شریف کی سب سے پہلی روایت ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حدیث جبریل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں حضور کے سامنے ایک بندہ آیا، اور بندہ بھی ایسا آیا شدید بیاض الثیاب، کپڑے اس کے مکمل سفید، شدید السواد الشعر، اس بندے کے بال مکمل سیاہ، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا کوئی اثر ہی نہیں تھا، بالکل تازہ دم تھا، اور بال بالکل ایسے نظر آ رہے تھے کہ ابھی اس نے صاف کی اور کنگھی کیے ہوئے ہیں، اور کپڑے ابھی پہنے ہوئے ہیں، صاف ستھرا لباس، صاف ستھرا بال۔ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اور جب کہنے لگا تو پوچھا کہ مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، متی الساعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہا ہے۔ ایک سوال کیا اسلام کیا ہے، حضور نے جواب دیا، جواب کے بعد وہ بندہ کہہ رہا ہے آپ نے صحیح کہہ دیا، یہ سوال بھی پوچھتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، پھر دوسرا سوال کرتے ہیں حضور جواب دیتے ہیں اور میں آپ نے ٹھیک کہہ دیا، پھر تیسرا سوال پھر حضور جواب کہتے ہیں آپ نے ٹھیک کہہ دیا۔ ہم حیران ہیں، سوال بھی کر رہا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے۔ بہرحال جب اس کے سوال جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا وہ اٹھ کھڑے ہو کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے جانے کے بعد فرمانے لگے تم جانتے ہو یہ بندہ کون تھا؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو نہیں جانے۔ فرمایا جاؤ دیکھو کہاں ہے وہ بندہ۔ ہم چلے گئے، دیکھنے لگے وہ بندہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جبریل تھے، آپ کے پاس اللہ نے بھیجا ہوا تھا، آپ کو تعلیم دینا چاہ رہا تھا۔ جبریل کو اللہ نے بھیجا ہوا تھا۔ اس سے علماء کئی سارے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بندے کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، خاص کر جب علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو علم والے تو مکمل صاف اور سفید کپڑوں کا اہتمام کرے۔ اس لیے اللہ فرماتے اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، تو ایک ہی ظاہر کے اعتبار سے کپڑا پاک رکھنا کہ اس پر کوئی نجاست نہ لگی ہو، اور ایک ہی باطن کے اعتبار سے کپڑا پاک رکھنا۔ باطن کے اعتبار سے یہ کہ جس پیسے سے یہ کپڑا خریدا جا رہا ہے وہ پیسہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو، کیونکہ اگر کپڑا حرام کا ہے آپ 1000 نمازیں پڑھ لے اللہ کوئی قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ بندہ بعض اوقات اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعائیں مانگتا ہے اور یا رب یا رب یا رب صدائیں لگاتا رہتا ہے، لیکن کہاں سے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کپڑا حرام کا ہے۔ اس لیے عام طور پر لوگ کہ ہم دعائیں مانگتے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اپنی کمائی پر نظر ثانی کرنی چاہیے، میری کمائی حلال کی حرام کی ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کما رہا ہوں، خیانت کر کے کما رہا ہوں، ملاوٹ کر کے کما رہا ہوں، میں کون سا طریقہ اپنایا ہوا ہوں؟ میرا جتنا حق بنتا ہے بس اسی پر اکتفا کیجیے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔
اس لیے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح کپڑے کو پاک رکھنا ضروری ہے تو یہ کپڑا جس بدن کے اوپر ہے اس بدن کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، تو بدن پر بھی ظاہر کے اعتبار سے کوئی گند نہ ہو، اور پھر بدن باطنی طور پر بھی گند اس پر نہ ہو، یعنی اس بدن کی نشوونما حرام کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے اس امت کو وہ حکم دیا جو انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا۔ اللہ نے قرآن میں رسولوں کو بیان فرمایا کلوا من طیبات، کہ آپ پاکیزہ مال کھایا کرو، اور اس امت کو بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کر رکھا ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال مال کھایا کرو، اور سب سے بڑی بات اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اس لیے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، چونکہ ان باتوں کی وجہ سے انسان کے اعمال پر اثر پڑتا ہے۔ انسان کا بدن پاک ہو، انسان کے کپڑے پاک ہو اور حلال ہو، حرام نہ ہو، یہ اعمال کرے، وہ اعمال اللہ تک پہنچتے ہیں، ان اعمال کا ایک اثر ہوتا ہے، دنیا میں بھی اللہ راستے کھول دیتے اور آخرت میں بھی اللہ پاک انسان کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ذاتی تربیت کے بعد اب امت کی تربیت کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنا دیجیے، لیکن اس میں پہلی بات اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ یا ایھا المدثر، اے لحاف اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ اٹھ کھڑے ہو جائیے، فانذر، پس ڈرا دیجیے، اور ربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ صدق اللہ العظیم۔